معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دبئی میں گزشتہ چند دنوں میں ہونے والی طوفانی بارشوں کے بارے میں کہ کیا متحدہ عرب امارات میں سیلابی صورتحال مصنوعی بارش کا نتیجہ ہے؟ دبئی میں ہونے والی ان طوفانی بارشوں کی آخر وجہ کیا ہے؟ کیا یہ طوفان اللہ کا عذاب ہے؟ معزز سامعین، ان بارشوں کی وجہ سے شہر کی کئی سڑکیں اور علاقے زیر آب آ گئے ہیں اور کئی املاک اور گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ دبئی میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 150 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہوئی ہے۔ یہ 75 سالوں میں ہونے والی سب سے زیادہ بارش ہے جو کہ ایک دن میں ہوئی ہے۔ بارشوں کے باعث شہر کے کئی علاقوں میں سیلاب آ گیا ہے۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق اب تک 100 سے زیادہ گھروں اور کاروباروں کو نقصان پہنچا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے ہمسایہ ملک عمان میں بارشوں کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 19 ہو چکی ہے۔ جمعرات کے روز متحدہ عرب امارات میں ہونے والی بارشوں نے گزشتہ 75 سال کا ریکارڈ توڑ دیا۔ متحدہ عرب امارات کے علاقے ختم الشکلہ میں 24 گھنٹوں سے بھی کم دورانیے میں ریکارڈ 9.7 انچ بارش ہوئی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں انتہائی کم دورانیے میں ہونے والی بے تحاشا بارش اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے متعلق سوشل میڈیا پر جہاں ایک جانب لوگ اسے موسمیاتی تبدیلی اور گلوبل وارمنگ کا شاخسانہ قرار دے رہے ہیں، وہیں بہت سے لوگ یہ سوال کرتے بھی دکھائی دے رہے ہیں کہ کہیں اس سب کے پیچھے قدرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ یعنی مصنوعی طریقے سے بارش برسانے کی کوشش تو نہیں ہے۔ متحدہ عرب امارات کچھ عرصے سے مصنوعی بارش کی کوشش کرتا آ رہا ہے، جہاں سالانہ اوسط محض 4 سے 5 انچ بارش برستی ہے، تاہم 2 روز کے دوران ہونے والی بارشیں سالانہ برسنے والی بارشوں کے برابر تھی۔ مصنوعی بارش کا طریقہ دہائیوں سے استعمال ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک ایسا کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا جیسا کہ منگل کے روز متحدہ عرب امارات میں دیکھنے میں آیا ہے۔ نجی ماہر موسمیات اور امریکی سابق چیف سائنسدان ریان ماؤ نے خبر رساں ادارے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کے خیال میں کلاؤڈ سیڈنگ کے ذریعے اس قدر بارش ہونا سائنسی طور پر ناممکن ہے، اور اسی طرح امپیریل کالج آف لندن کے سائنسدان کے بقول موسم کے گرم تر ہونے کی وجہ سے بارشیں بھی شدید ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ زیادہ گرم موسم میں نمی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اب بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال بھی گردش کر رہا ہوگا کہ اگر یہ طوفان مصنوعی بارش کا نتیجہ نہیں تو پھر اتنا بڑا طوفان کیوں آیا؟ معزز سامعین، یونیورسٹی آف ریڈنگ کی موسمیات کی پروفیسر سوزین گرے کا کہنا تھا کہ اس طرح کے سمندری طوفان مشرقی وسطیٰ میں نئے نہیں ہیں۔ انہوں نے ایک حالیہ تحقیق کے تجزیے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سن 2000 سے 2020 تک خلیج عرب کے جنوب میں ایسے 100 طوفان آ چکے ہیں، جن میں سے زیادہ تر مارچ یا اپریل کے مہینے میں آئے تھے۔ ان میں مارچ 2016 کا ایک طوفان بھی شامل ہے، جس سے دبئی پر اوسط 9.4 انچ بارش چند گھنٹوں میں برسی تھی۔ ایسے ہی 2021 کی ایک تحقیق میں کہا گیا کہ جنوبی خلیج عرب کے علاقے میں ایسے شدید طوفانوں کا قابل ذکر اضافہ پایا گیا ہے، جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ گرم ہوتے ہوئے موسم میں ایسے واقعات زیادہ شدید ہو سکتے ہیں۔ معزز سامعین، اس وضاحت کے بعد یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ طوفان قدرتی تو تھے، مگر ہم اسے اللہ کا عذاب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ طوفان اللہ کا عذاب ہے، اور وہ اس بات پر دلائل دیتے ہیں کہ دبئی ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں گناہ اور معصیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو اس کے گناہوں کی سزا دے رہا ہے، جبکہ یہ خیال غلط ہے، کیونکہ کسی کے پاس اس بات کا کوئی پختہ ثبوت نہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ہم اسے اللہ کی طرف سے آزمائش تو کہہ سکتے ہیں، مگر عذاب نہیں کہہ سکتے۔ موجودہ صورتحال کو عذاب الہی کہنا بہت بڑی جسارت ہے اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط تاثر پھیلانے کے برابر ہے، کیونکہ عذاب الہی کے حوالے سے اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب رسول قوموں کو اللہ کا پیغام دیتے ہیں اور ان کو باقاعدہ تنبیہ کرتے ہیں کہ اس پیغام الہی کو ٹھکرانے کی صورت میں تم عذاب الہی کے حقدار ٹھہرو گے، چنانچہ قوم حد درجہ تکبر کا اظہار کرتے ہوئے رسولوں کو للکارتی ہے
ان کو علاقے سے بھگا دینے کی دھمکیاں دیتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک لمبی مہلت کے بعد اپنے عذاب کو نازل کرتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے تو پھر کوئی ظالم باقی نہیں بچتا، نیک لوگوں کو بچا لیا جاتا ہے اور بدکاروں کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر موجودہ سیلاب، دبئی میں آنے والا یہ طوفان عذاب الہی ہے، تو اس ملک کے اصل مجرم، اللہ کے اصل نافرمان، سرکش و متکبر لوگ محفوظ کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے تو سب برباد کر دیے جاتے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو اس وقت اللہ کے عذاب کی سب سے زیادہ ضرورت اسرائیل کو ہے، جو نہتے معصوم بچوں سمیت اہل اسلام کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے ہیں، معصوم بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، دن رات بمباری کر رہے ہیں۔ اس صورتحال کو سامنے رکھیں تو کیا چھوٹا سا دماغ رکھنے والا شخص بھی یہ فیصلہ کرتے ہوئے ذرہ بھر ہچکچاہٹ محسوس کرے گا کہ اس وقت دبئی میں عذاب بھیجنے کے بجائے اسرائیل میں عذاب اتارنے کی زیادہ ضرورت تھی؟ یاد رکھیں، مصیبتوں اور آفتوں کے آنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک بطور آزمائش اور دوسری بطور سزا۔ اور جب آفتیں، طوفان، زلزلے وغیرہ بطور آزمائش آتے ہیں تو اس کی لپیٹ میں سب آ جاتے ہیں، جیسا کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے شواہد ہیں۔ لیکن جب آفتیں اور طوفان، زلزلے وغیرہ بطور سزا آتے ہیں، یعنی کہ جب اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ظالموں پر ہی اپنا عذاب نازل فرماتے ہیں۔ معزز سامعین، اس صورتحال میں مسلمانوں کو کثرت سے توبہ و استغفار کرنی چاہیے اور اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف بھرپور توجہ دینی چاہیے اور متاثرین کی مدد کے لیے اپنا حصہ بھی ڈالنا چاہیے۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور آپ دبئی طوفان کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اور ہم آئندہ نشستوں میں سیرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات کو شروع سے آخر تک مکمل اور بڑے ہی دلچسپ انداز میں بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل بامقصد کہانیاں ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ملیں گے اگلی ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔